فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاح. صلوات پڑھتے پر محمد. جملہ حاضرین، ایک التماس یہ کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ واجدہ بی بی بنت عبد القیوم مرحوم کی رکوع سال فرماتے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر عظمت آل محمد کا. معزز سامعین و جملہ حاضرین و عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابو الفضل العباس، چند روز ہم دور ہیں اربعین حسینی سے، اور آج مسلسل جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے عزادار خود کو کربلا سے قریب، کچھ پہنچ گئے، کچھ راستے میں ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں. مقام معظم رہبری ایت اللہ سید علی خامنئی مدظ اللہ العلی نے ایک جملہ کہا اور میں وہیں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کربلا کو صرف گریے تک محدود نہ رکھا جائے، کربلا کو صرف آنسوؤں تک محدود نہ رکھا جائے، کربلا کو صرف رونے تک محدود نہ رکھا جائے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کہ ظاہر سی بات ہے جسے حسین سے محبت ہوگی، مصائب حسین بیان ہوگا، وہ گریہ کرے گا. جسے اہل بیت سے محبت ہوگی، جب کربلا کی مصیبتیں بیان ہوں گی تو وہ گریہ کرے گا، وہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوگا. یہ تو لازمہ ہے کربلا کے بیان ہونے کا. اگر دل میں، وجود میں انسانیت پائی جاتی ہے، رحم اگر ہے ہمارے دل میں، تو جہاں جس کے بھی سامنے کربلا بیان ہوگی وہ گریہ کرے گا. تو یہ تو اس کا لازمہ ہے. تو بس یہیں تک کربلا نہ رہ جائے،
بلکہ کتاب کربلا میں جو عظیم دروس پائے جاتے ہیں، کتاب کربلا میں جو عظیم حکمتیں پائی جاتی ہیں، یا کتاب کربلا میں جو عظیم مشعل راہ پائی جاتی ہے، وہ جو چراغ ہدایت حسین ہے، اس کو اپنی زندگی میں روشن کرو، وہ ہدایتیں حاصل کرو جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دی ہیں۔ بہت ساری ہدایت کو جناب زینب کے اگر اس فقرے کو کھولا جائے تو اللہ محسن قرطی نے بیان بھی کیا، ما رأیت الا جمیلہ، کم سے کم 51 سے 52 حسن آیت اللہ محسن قرطی نے بیان فرمائے اس جملے کے باب میں، اس جملے کے ذیل میں۔ مگر میرے عزیزو، کتاب کربلا بہت ساری ہدایتیں ہیں جو کربلا میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے سلیقہ زندگی کا ہر ایک عنوان کربلا میں موجود ہے۔ مگر ایک بات یا دو بات جو مجھے اس چھوٹی سی گفتگو میں، چھوٹی سی مجلس میں، اپنے اس بیان میں آپ کے اذان عالیہ کے نظر فرمانی ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا جہاں بہت ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہے، وہیں کربلا کا ایک درس ہے تاثیر پذیری، اثر کا قبول کرنا اور خشوع۔ توجہ رکھیے گا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ توجہ رکھیے گا۔ تو دو درس جو اہم ہے کربلا کے، تو سارے درس اہم ہیں جو مجھے بیان کرنے اس مجلس میں۔ پہلا، تاثیر پذیری۔ انسان کم از کم ایسا رہے، اس کا دل اتنا مردہ نہ ہو جائے کہ پھر وہ اثر قبول نہ کر سکے۔ اگر یہ تاثیر پذیری حر کے اندر نہیں ہوتی، کبھی نہ آتا لشکر حسین کی جانب۔ اگر یہ تاثیر پذیری وہب کے اندر نہیں ہوتی تو کبھی نہ آتے مولا حسین کے قریب۔ اگر یہ تاثیر پذیری زہیر کے اندر نہیں ہوتی، کبھی نہ آتے مولا حسین کے قریب۔ یہ جو زہیر و وہب و ہر مولا سے خود کو قریب کر رہے ہیں، عنوان بس ایک ہے، کیا؟ کہ تاثیر پذیری۔ جیسے جیسے ان افراد کے درمیان چراغ ہدایت چلا گیا، یا یہ چراغ ہدایت سے قریب ہو گئے، انہوں نے وہی روشنی اپنے وجود میں روشن کر دی جو حسین کے وجود کی روشنی تھی، جو مصباح ہدا تھا، جو ان الحسین مصباح الہدا، جسے نبی نے کہہ کے خطاب کیا تھا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر تاثیر پذیری پائی جاتی ہے تبھی اس ہدایت کے چراغ سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر حضرت آل عظیم ترین درس کربلا کا، اثر کا قبول کرنا۔ توجہ رکھیے گا، رسول کی ایک حدیث سے میں استفادہ کروں اور ابتداء کلام میں رسول کی حدیث بیان فرماؤں کہ ہمارے آخری نبی نے جناب ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر، اول الشیء یرفع من هذه الامہ، پہلی شے جو اس امت سے اٹھ جائے گی یا اس امت کے درمیان ختم ہو جائے گی، یا جو پہلی شے یہ امت چھوڑ دے گی، جو چاہے آپ اصطلاح میں معنی اس کا نکال لیں، جو پہلی شے اس امت سے دور ہو جائے گی وہ کیا ہوگی؟ نبی نے ارشاد فرمایا، اول الشیء یرفع من هذه الامہ، پہلی شے جو اس امت سے دور ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ کہ اداء الامانہ، امانت کا ادا کرنا۔ دوسرا، والخشوع، دوسری چیز خشوع، کہ سب سے پہلی چیز یہ امت جو چھوڑ دے گی، جو میرا کلمہ پڑھ رہی ہے، جو توحید کا اقرار کر رہی ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے، سب سے پہلے جو یہ شاید چھوڑیں گے وہ ہے امانت کا ادا کرنا۔ اور دیکھیں نبی نے کہا تھا سب سے پہلی شے یہی چھوڑیں گے، امانت کا ادا کرنا، امانت کا ادا کرنا اور خشوع۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ادھر نبی کا وصال ہوا اور امانت جس کی تھی، جس علی ابن ابی طالب کی امانت تھی، سب سے پہلے جو امانت ادا کرنی تھی اس میں خیانت ہو گئی۔ امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں؟ نبی نے کہا پہلی شے، خدا نہ کرے، نبی کا فقرہ ہے، خدا نہ کرے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں، خدا نہ کرے ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جائے۔ کچھ منزلیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں دلوں کے حوالے سے، کہ دل زنگ آلود نہ ہو، کوشش کرو تمہارا دل زنگ آلود نہ ہونے پائے۔ خدا نہ خواستہ، دانستہ یا نادانستہ طور پر دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ زنگ نکلے کیسے؟ اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ زنگ دور کیسے ہو؟ نبی نے 3 نسخہ بیان فرمایا، دانستہ یا نادانستہ طور پر اگر دل زنگ آلود ہو گیا ہے
تو اس دل سے زنگ کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے؟ نبی نے کہا 3 کام کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ دل زنگ آلود نہ ہو، اور اگر زنگ آلود ہو چکا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے 3 مولا نبی نے نسخے بتائے ہیں دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے۔ پہلا کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ تلاوت قرآن دلوں کو زندہ کرتی ہے، حیات دل، اور دل زندہ ہے تو وجود زندہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، دل زندہ ہے تو وجود زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا جسم حرکت کرنا تب بند کر دیتا ہے جب دل کی حرکت ٹھہر جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر عظمت آل محمد۔ محسوس کیا آپ نے؟ نبی نے کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ دل زنگ آلود نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ دوسرا، نصیحت سنو، موعظہ، واعظ، نصیحتیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں اپنے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں، جو جوان بزرگوں کے درمیان بیٹھنا نہ پسند کرے وہ نصیحتیں سنے کیسے؟ جو جوان بزرگوں کے ساتھ وقت صرف کرنا پسند نہ کرے وہ نصیحتیں سنے کس سے؟ جو جوان فرش عزا پر بیٹھنا پسند نہ کرے وہ نصیحتیں سنے کیسے؟ جو جوان مصلی پر مسجد میں وقت گزارنا پسند نہ کرے وہ نصیحتیں سنے تو سنے کیسے؟ توجہ رکھیے گا۔ دوسری چیز جو تمہارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچاتی ہے کہ واعظ، نصیحت۔ تیسرا نسخہ نبی نے بتایا اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل زنگ آلود نہ ہو تو موت کو یاد کرو، یاد مرگ۔ موت کی یاد تمہارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچاتی ہے۔ دیکھیے کچھ بیماریاں ایسی ہیں، دل اچانک تھوڑی مرتا ہے، دل اچانک نہیں مرتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا کہ فویل للقاسیہ، خدا نے کہا وائے ہے اس دل پر جو قسی القلب ہے، جو قسی القلب ہو چکا ہے۔ قسی القلب کیا مطلب ہوا؟ کہ جو قسی القلب ہوتا ہے اس کے آنکھوں میں اشک نہیں ہوتا، جو قسی القلب ہوتا ہے وہ اپنے اطراف کو لے کر بدبین ہوتا ہے، جو قسی القلب ہوتا ہے وہ نصیحت پذیری پسند نہیں ہوتی اس کو۔ اچانک دل قسی القلب تھوڑی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، مرحلہ در مرحلہ، گام بگام۔ اب اس بات کو میں سمجھا دوں اپنے جوانوں کے لیے استاد کی موجودگی میں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ بیماریاں جسم کی ایسی ہیں جو اگر وہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ جسم کو ختم کرتی ہیں، آہستہ آہستہ۔ مثلاً ایک مثال کے طور پر شوگر ہو گئی، اگر اسے مینٹین نہ رکھا جائے، بیماری ہے نا، اگر اس بیماری جو جسم کی بیماری ہے اسے مینٹین نہ رکھا جائے، اگر اس کو لے کر انسان حساس نہ رہے، اگر اس کو لے کر انسان محتاط نہ رہے، بیماری ایک ہے مگر آہستہ آہستہ پورا وجود کھا جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہی شوگر ہے، اگر آنکھوں پر اثر انداز ہو گئی نابینا ہو جائیں گے۔ اگر یہ شوگر بڑھ گئی 400-500 مسلسل رہے اور اسے مینٹین نہ کیا جائے، اس کے حوالے سے انسان حساس اور محتاط نہ ہو، کیا مطلب ہوا؟ کہ یہی ایک جسم کی بیماری ہمارے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اچانک تو نہیں مرے نا، آہستہ آہستہ، گام بگام، ڈے بائی ڈے۔ اسی طریقے سے دل ایک دن میں مردہ نہیں ہوتا، دل کی بھی کیفیت ہے، آہستہ آہستہ، گام بگام۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے دل کا کہ قرآن نے کہا نا فویل للقاسیہ، اگر دل قسی القلب ہو جائے تو خدا نے وائے بھیجا ہے اس دل پر، جو دل قسی ہو جائے، قسی القلب پہ پروردگار عالم نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اب اس دل پر خدا نے مہر لگا دی۔ کیا مطلب ہوا؟ معاملہ تمام ہو گیا۔ اچانک نہیں مرا، آہستہ آہستہ۔ عبد الملک ابن مروان مکہ پہنچا، جب مکہ پہنچا طواف کر رہا ہے، دل نہیں لگ رہا طواف میں۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ
ہم لذت عبادت کو محسوس نہ کر سکیں. عبد الملک ابن مروان مکہ پہنچا, طواف کر رہا ہے, طواف میں دل نہیں لگ رہا, من نہیں کر رہا طواف کرنے کا, نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا, صحیح کرنے کا من نہیں کر رہا, عبادتیں کرنے کا, ذکر پروردگار کرنے کا, نمازیں پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. بالکل تساہلی کے عالم میں, سستی کے عالم میں بیٹھا ہے, کہہ رہا کسی چیز کا دل نہیں کر رہا. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسم میں توانائی نہیں ہے. عبد الملک ابن مروان کے جسم میں توانائی ختم ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. اس نے کہا توانائی اتنی ہے کہ حجاج بن یوسف اگر مجھ سے یہ کہہ دے کہ 100-200 لوگوں کا ابھی گلا کاٹ دو تو میں حاضر ہوں. 100-200 لوگوں کو ابھی قتل کر دو تو میں حاضر ہوں. کیا مطلب؟ کہ ہاتھوں میں توانائی ہے, جسم میں قوت ہے, مگر یہ قوت عبادت کے مرحلے میں, عبادت کے راستے میں جسم کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. جسم میں قوت. تو جو افراد اس کے ارد گرد بیٹھے تھے عبد الملک ابن مروان کے, کہ ایک شخص ہے جو اس کی علت بتا سکتا ہے. کہ کون؟ کہ ابو حازم. کہ بلاؤ اسے, بلاؤ اسے, گفتگو کی جائے اس سے, بلاؤ اسے, بات چیت کی جائے اس سے. ابو حازم کو بلایا گیا. ابو حازم پہنچا. عبد الملک ابن مروان ابو حازم سے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں, میرے جسم میں توانائی ہے, اگر حاکم حکم دے دے تو میں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوں, مجھے کوئی تساہلی اور کوئی سستی محسوس نہیں ہوگی, مگر کیا کروں, طواف میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, ذکر پروردگار میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا, صحیح کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. ایک مرتبہ ابو حازم نے کہا اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ عرض کروں, اگر جان کی امان ہو تو میں اس کی علت بتاؤں. کہ کیا علت ہے اس کی؟ کہ اس کی علت یہ ہے کہ آپ کا دل مر چکا ہے. ابو حازم نے کیا کہا عبد الملک ابن مروان سے؟ کہ عبادت میں دل اس لیے نہیں لگ رہا, لذت عبادت اس لیے محسوس نہیں ہو رہی. اچھا اب اس کو سمجھانا تو بڑا آسان ہے. جب انسان مریض ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذائقہ زبان کا ختم ہوتا ہے نا. کچھ فیور وغیرہ, وائرل فیور, من جانے دیجئے کم از کم کورونا کی ایک علامت تو یہ تھی کہ جسے یہ وائرس ہوا اس کے زبان کا ذائقہ چلا گیا. میٹھا کھائے احساس نہیں ہے, نمکین کھائے احساس نہیں ہے, ترش کھائے احساس نہیں ہے, تیکھا کھائے احساس نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ دیکھنے میں اچھا خاصا ہے, دیکھنے میں اچھا خاصا ہے, چلتا پھرتا ہے, مگر زبان کا ذائقہ چلا گیا تو اس سے یہ احساس تو ہو گیا کہ یہ مریض ہو چکا ہے, یہ مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. سمجھ میں آیا؟ جب جسم مریض ہوتا ہے زبان کا ذائقہ جاتا ہے, جب روح مریض ہوتی ہے, دل مریض ہوتا ہے, تو عبادت کا ذائقہ چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پہ. لذت عبادت, انسان لذت عبادت نہیں محسوس کر پاتا. اور یہی جملہ کہا تھا جب جناب زہیر نے کہا, مولا سے اجازت مانگی, مولا امام حسین سے, مولا اجازت دے میں نصیحت تو کر کے آؤں, گفتگو تو کر کے آؤں شمر سے. امام حسین نے کہا جا تو رہے ہو مگر فائدہ نہیں ہے, ان سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ زندہ نہیں ہے, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ قسی القلب. جب دل مر جائے, اثر قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, تو پھر آہستہ آہستہ انسان کس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے؟ دوسرا عنوان خشوع. میں بہت جلدی اپنے مرحلوں کو طے کر دوں اور کوئی طولانی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے مجھے. دوسرا مرحلہ خشوع. کیا علامتیں ہیں ایک مرد خاشع کی؟ ایک مرد خاشع کی کیا علامتیں ہیں؟ 4 علامتیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں. 4 علامتیں. علامت الخاشع 4 علامتیں ہیں مرد خاشع کی جس کے وجود میں خشوع پایا جاتا ہے. پہلی علامت کون سی ہے مرد خاشع کی؟ کہ المراقبۃ اللہ فی السر والعلانیہ. مرد خاشع کو پہچاننا ہو, کیسے پہچانا جائے؟
آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہو مرد خاشع کی؟ روایت کا فقرہ ہے کہ جو اللہ کو حاضر و ناظر جانے، پبلکلی بھی پرائیویٹلی بھی، جو اکیلے میں بھی گناہ نہ کرے اور اجتماعی حال صورت میں بھی گناہ نہ کرے، جو اپنے خدا کو حاضر و ناظر جانے. جو خدا کو حاضر و ناظر جانے، پہلی علامت مرد خاشع کی وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کے پاس جب بھی کوئی جاتا اور ان سے نصیحت طلب کرتا، ان سے کہتا آغا واز فرمائے، کوئی ایک نصیحت فرما دے، وہ بس یہی آیت قرآن کی پڑھتے تھے، علم یعلم بان اللہ یرا، جان لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسے جیسے یہ اعتبار حاصل ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اس بات کا یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا، یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا، تم خود بخود گناہوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. خود بخود تمہارا دامن گناہ آلودہ ہو نہیں ہوگا، تمہارے قدم خود بخود گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. بس اتنا یقین پیدا کر لو، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کی مثال اگر آپ کو اس دنیا میں محسوس کرنا ہے تو یوں محسوس کریے. ایک صاحب نے، آپ کے شہر بنارس کے ایک صاحب نے خود مجھ سے کہا، آپ کے ایک قریب علاقے کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا گھر میں چوری بہت ہوتی تھی، لاکھ کوشش کی گئی پتہ چل جائے کہ چور کون تھا، مگر پتہ نہیں چلا. ہم لوگ تو رہتے نہیں ہیں گھر پہ، سارے افراد آفس چلے جاتے ہیں. جب آفس چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کب کس وقت میں چوری ہو جاتی ہے، مگر اب بڑا امان ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ 4 سے 5 سی سی ٹی وی کیمرہ میں نے لگوا دیا ہے. 4 سے 5 سی سی ٹی وی کیمرہ میں نے اپنے گھر پہ لگوا دیا ہے. توجہ رکھیے گا، جب سے لگا ہے بڑا امن ہے، گھر سے کوئی شے چوری نہیں ہوئی ہے، گھر سے کوئی شے چوری نہیں ہوئی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس لیے دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس میں صرف ویڈیو نہیں چلتی ہے جو باہر افراد چل رہے ہیں، صرف وہ ویڈیو نہیں چلتی ہے، بلکہ ایک جگہ ڈیٹا اسٹور بھی ہوتا ہے. ایک جگہ ڈیٹا اسٹور بھی ہوتا ہے. اگر دن میں چوری ہو گئی، آپ گھر میں نہیں تھے، آفس میں تھے، رات میں آئے، آپ کو پتا چلا کہ چوری ہو گئی ہے، آپ نے ریوائنڈ کیا، پیچھے ریوائنڈ کرنے کے بعد دیکھنا شروع کیا. اب جو صبح سے دیکھتے دیکھتے پتا چلا کہ دوپہر کے 12:45 پر یہ صاحب گھر میں آئے تھے. آپ نے زوم کیا، چہرہ دکھ گیا، پھر زوم کیا، ہاتھ کے حالات دکھ گئے، پھر زوم کیا، جو شے ہاتھ میں تھی وہ تک نظر آ گئی کہ لے جانے والے کون تھے. توجہ رکھیے گا، لے جانے والے کون تھے؟ پروردگار عالم نے بھی 2 سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے ساتھ رکھے ہیں جہاں ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے، جہاں ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے. اور اللہ کی دوربین کا حال یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ محتاط رہنا، اس لیے کہ جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے یہ اتنی ذرہ بین ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد. محسوس کریں آپ اس کو. پہلی علامت مرد خاشع کی کیا ہے؟ کہ خدا کو حاضر و ناظر جانو. خدا کو حاضر و ناظر جانو. اور جو خدا کو حاضر و ناظر، یقین کا مرحلہ ہے، یقین پیدا ہو جائے کہ خدا حاضر و ناظر ہے تو کہ خود بخود قدم گناہوں سے دور ہو جائیں گے. دوسری علامت مرد خاشع کی کیا ہے؟ کہ التفکر لیوم القیامہ. دوسری علامت مرد خاشع کی یہ ہے جو فکر کرے قیامت کے حوالے سے، جو قیامت کو نہ بھول جائے، جسے معلوم ہو کہ ایک فیصلے کا دن ہے، جسے معلوم ہے کہ پروردگار عالم ایک دن پوچھے گا میرے عمل کا. بعض پرس ہونی ہے کہ مرد خاشع کی علامت ہے. توجہ رکھیے گا، مرد خاشع کی علامت ہے. ایک شخص آیا ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد کہا، یا نبی خدا، میں ایسا کیا کروں کہ میں شہداء کے ساتھ محشور ہو جاؤں، شہیدوں کے ساتھ محشور ہو جاؤں. میں کیا کروں ایسا اس دنیا میں، جس دنیا میں میں ہوں، اس دنیا میں کون سا وظیفہ ایسا انجام دوں، کون سی ایسی عبادت کروں کہ مجھے شہیدوں کے ساتھ محشور کیا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 24 گھنٹے میں 20 بار موت کے بارے میں سوچو.
ایک دن شب و روز ملا کر 20 مرتبہ موت کے بارے میں فکر کرو. اب موت کے بارے میں فکر کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور بیٹھ کے سوچا جائے موت موت، مر جانا ایک دن، مر جانا ایک دن، مر جانا ایک دن. فکر موت کے معنی کیا ہے؟ موت کے بارے میں فکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ 20 دفعہ اگر تمہیں موت کا خیال آ رہا ہے، تم فکر کر رہے ہو موت کے بارے میں، تو تم شہیدوں کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. ایک مرتبہ اس نے پوچھا، نبی نے ارشاد فرمایا موت کے بارے میں فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی ہو اور محرمات سے دوری ہو. یہ ہے یاد مرگ. موت کے بارے میں سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8-10 دوست بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کبھی موت پر تبصرہ کیا، موت کے حالات پہ گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے. یہ یاد موت نہیں ہے. موت کی یاد کہتے اسے ہیں کہ اگر موت کی یاد آئے تو جو شے تم پر واجب ہے اسے فوراً ادا کرو، اور جو محرمات پروردگار ہیں جنہیں خدا نے حرام کیا ان سے دامن کو بچا لو. یہ ہے یاد مرگ. یہ ہے موت کو یاد کرنا. اور انسان کے میں نے کہا نا موعظہ، اثر کا قبول کرنا، انسان کے نصیحت کے لیے صرف قبر ہی کافی ہے. قبر کا منظر ہی دیکھنا کافی ہے. اگر وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ میرا اپنا فقرہ نہیں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ فقرہ عرض بھی کیا ہے، مگر آج اپنے اس عنوان پر میں یہ فقرہ عرض کر دوں کہ جب مامون رشید نے بہلول سے کہا، آل محمد کے دیوانے سے کہا، قیصر و کسریٰ کے علاقے سے جب یہ گزرا تو ایک مرتبہ کہا کہ بہلول مجھے نصیحت کرو، مجھے موعظہ کرو، واعظ و نصیحت کچھ بیان کرو. تو بہلول نے کہا کہ نصیحت کا مقام نہیں ہے، آئے ہو دیکھنے دیکھو، گھر چلو. کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ نصیحت کرو. بہلول نے کہا انظر الی قصورہم فانظر الی قبورہم. اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک بار ان کے محل کو دیکھو، دوسری بار ان کی قبر کو دیکھو. اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک بار اپنے مکان کو دیکھو، ایک بار اپنی قبر کو دیکھو. جتنا بھی قیمتی مکان کیوں نہ بنوا لو، رہ نہیں سکتے اس میں. جتنا بھی اچھا لباس کیوں نہ بنوا لو، ہمیشہ نہیں پہن سکتے اسے. تو یاد مرگ، موت کی یاد کا مطلب ہے واجبات کی ادائیگی. اگر میں کہوں کہ میں یہ موت کو یاد کر رہا ہوں اور واجبات کی ادائیگی نہیں پائی جاتی تو یہ خام خیالی ہے میری. تیسری علامت، میں جلدی سے اپنی گفتگو سے بڑھ جاؤں. تیسری علامت مرد خاشع کی کیا ہے؟ مرد خاشع کی پہلی علامت جو خدا کو حاضر و ناظر جانے، پبلکلی بھی پرائیویٹلی بھی. دوسرا مرد خاشع کی علامت کیا ہے؟ کہ جو قیامت کے بارے میں سوچے فکر کرے. تیسری علامت مرد خاشع کی کیا ہے؟ کہ المناجات للہ، جو اپنے خدا کو پکارے، اپنے خدا سے گفتگو کرے. یہ مجمع میری نظروں کے سامنے بیٹھا ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، مثال دے رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ جو مجلس آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، رات میں مجھے پھر مجلس پڑھنی تھی، میں نے من نوان لفظ ٹو لفظ یہی مجلس پڑھ دی. پتہ چلا کہ درمیان سے کچھ لوگ اٹھے چلے گئے، مت چلو وہی صبح والی پڑھ رہے ہیں. کل صبح پھر اسی عزا خانے میں مجلس پڑھنے آنا ہوا، میں نے لفظ ٹو لفظ یہی مجلس پڑھ دی. تو پتہ چلا کہ 10-20 اور اٹھ کے چلے گئے، کل ہی والی پڑھ رہے ہیں. پھر رات میں پڑھنا ہوا، میں نے یہی مجلس پھر پڑھ دی. تو پتہ چلا کہ بانیہ مجلس کے علاوہ اور جنہیں نوحہ پڑھنا ہے، جنہیں پیشخانی کرنی ہے، وہی بچے، باقی سب چلے گئے. کہ چوتھی دفعہ ہو گیا، حد ہو گئی. اب کیا مطلب ہوا؟ کہ ریپیٹ کانٹینٹ. بات جب ریپیٹ ہوتی چلی جاتی ہے تو خستگی آتی ہے. ایک بات اگر بار بار میں آپ سے کہوں تو آپ کا ذہن خستہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے نا ایک انسان کی علامت. میں بار بار ایک بات کہوں آپ سے تو آپ اس بات کو بار بار، چاہے جتنی اچھی بھی بات کیوں نہ ہو، آپ بار بار وہی بات نہیں سن سکتے. پروردگار عالم نے کہا بندہ نہیں سن سکتا نا، خدا سن سکتا ہے. وہی دعا کرو جو روز کرتے ہو، مگر اپنے رب کو پکارو تو صحیح. وہی دعا کرو جو صبح کی تھی، مگر آؤ شام کو پھر پکارو اپنے رب کو. وہی دعا کرو جو شام میں کی تھی، رات میں مصلی بچھاؤ. وہی دعا کرو جو مغرب کی نماز میں کی تھی، وہی نماز شب میں دعا کرو، مگر اپنے رب کو پکارو.
مرد خاشع کی علامت ہے جو اپنے خدا سے گفتگو کرے، جو اپنے خدا سے بات کرے، جو اپنے خدا کو فراموش نہ کرے۔ آخری بات اور میری مجلس تمام۔ مرد خاشع کی چوتھی علامت کیا ہے؟ کا رقوب الجمیل، جس کا حسن دوسروں تک پہنچے۔ مرد خاشع کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، خدا را اس پہ توجہ کریے گا۔ مرد خاشع کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جو فیض رساں ہو، جس کا فیضان دوسروں تک پہنچے، جس کا فیض دنیا تک پہنچے۔ اگر فیض نہیں پہنچ رہا تو میں مرد خاشع نہیں ہوں۔ فیضان پہنچتا رہے، دوسروں تک اس کی نیکی پہنچتی رہے، کہ جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو مرد خاشع کی علامت ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ جس کے ساتھ حسن سلوک فرما رہے اس سے رشتہ کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ جس کے ساتھ حسن سلوک فرما رہے اس سے تعلقات تمہارے کیسے ہیں، نہیں، یہ دیکھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس ائمہ کی ولایت میں تم ہو، انہوں نے اپنا فیضان جب جاری ہوا، فیضان سرکار ابا عبداللہ الحسین، تو امام حسین کا فیضان سب تک پہنچا۔ ٹھیک ہے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، مگر پیاسا ہے، امام حسین نے پانی پلا دیا۔ آپ دیکھیں، اور ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، میں چند جملے مصائب کے باب میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ مرد خاشع کی علامت کیا ہے؟ کہ جس کا فیضان دنیا تک پہنچتا رہے۔ کیا نہیں دیکھا تھا مولا متقیان نے؟ علی کی نظروں نے کیا نہیں دیکھا؟ مگر فیضان مولا متقی 25 سال خاموش رہا میرا مولا، مگر فیضان مولا متقیان سرکار علی ابن ابی طالب دنیا تک پہنچتا رہا۔ جو منظر مولا متقیان نے دیکھا ہے نا، خدا کسی شوہر کو وہ منظر نہ دکھائے۔ قبلہ غم الرضوی صاحب سرزمین قم پہ عزائے فاطمیہ کے درمیان انہوں نے ایک داستان نقل کی تھی۔ داستان نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک زن و شوہر ایام عمرہ کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، جس بھی حوالے سے مکہ گئے، مکہ اور مدینے کی زیارت کو۔ جب مکہ اور مدینے کی زیارت کو گئے اور جب وہ قافلہ لے کر مدینے پہنچا، قافلہ سالار، اور مدینے پہنچنے کے بعد ہر ایک مقام پر پہنچتا، اور پہنچنے کے بعد قافلہ سالار معلم قافلہ اس جگہ کے حوالے سے بیان کرتا، یہ وہ مقام، یہ وہ مقام، یہ وہ مقام، کا اس دروازے پر پہنچے جو جناب سیدہ کا دروازہ تھا۔ اب معلم قافلہ نے بیان کرنا شروع کیا، یہ زن و شوہر کس لیے گئے تھے؟ کہ صرف زیارت کے لیے نہیں گئے تھے، اس کی زوجہ باردار تھی، اس کی زوجہ کے پیٹ شکم میں بچہ تھا، وہ گئے تھے قوم مدینہ کی زیارت کے لیے کہ دعا فرمائیں گے، رسول سے دعا کریں گے کہ اس دشوار مرحلے میں رسول خدا ہم آپ سے دعا فرماتے ہیں کہ یہ دشوار مرحلہ آسانی سے گزر جائے۔ وہ اپنی زوجہ کو لے کر مدینہ گیا۔ اب جب اس دروازے پر پہنچا، معلم قافلہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ قبلہ غم الرضوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب معلم قافلہ نے بیان کرنا شروع کیا، یہ وہی دروازہ ہے جسے جلایا گیا تھا، یہ وہی دروازہ ہے جناب سیدہ کا جو سیدہ کے پہلو پہ گرا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ معلم قافلہ نے بیان تو کر دیا، سب نے سنا، سننے کے بعد سب نے زیارت کی، مگر یہ خاتون کھڑی رہ گئی۔ اس خاتون نے اپنے آپ کو وہاں سے جدا نہیں کیا، کھڑی ہو کے دعا کرنے لگی، شہزادی آپ کا دروازہ جلایا گیا، شہزادی آپ کا بچہ قتل کیا گیا، شہزادی آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا محسن شہید ہوا، میں ان تمام تر وسیلوں سے دعا کرتی ہوں شہزادی میرے بچے کی ولادت میں جو دشواریاں ہیں اسے دور فرما دے۔ اللہ اللہ، یہ کھڑی ہو کے دعا کر رہی تھی، ایک خادم پہنچا، اس نے پیچھے سے شرک کا فتویٰ دینا شروع کیا، دور ہو جاؤ، شرک ہے، دور ہو جاؤ۔
बिदअत है, दूर हो जाओ, नुमानियत है, दूर हो जाओ, शिरक है। इस ज़ौजा ने न सुना, इस खातून ने न सुना। वो अपनी लौ जो जनाब सैयदा से लगा चुकी थी उसी में महव रही, शहजादी से गुफ्तगू करती रही, बार बार कहता रहा दूर हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ यहाँ से, मगर इसने नहीं सुना। एक मर्तबा जब उससे बर्दाश्त ना हुआ, पीछे से उसने बाल पकड़ के खींचा और उसके शिकम पे लात मार दी, उसके शिकम पे लात मार दी। इतना देखना था कि उसके शिकम में जो बच्चा था वो साकित हो गया, उसके शिकम में जो बच्चा था वो साकित हो गया। ये मंजर उसके शौहर ने देख लिया। अब जो शौहर ने देखा, शौहर बेकाबू, अब इस तरह बेकाबू हुआ, अपनी ज़ौजा को उठाया, उस खादिम को पकड़ा, उसके गले को पकड़ा। दूसरे अफराद आए, 10, 20, 25 अफराद आए, उसका गला छोड़ाते रहे कि छोड़ दे। वो अकेला गले को पकड़े रहा, तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया, तब तक के नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया। सवाल किया गया इसे एक अकेले में इतनी ताकत कहां से आ गई? कहा ये ताकत नहीं थी, ये गैरत थी। ये ताकत नहीं थी, ये गैरत थी। मेरी नजरों के सामने मेरी नामूस पे हमला, मेरी नजरों के सामने मेरे बच्चे का कत्ल। अल्लाह रे सब्र अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह रे मेरे मौला का सब्र। सहने खाना में घुटने में मुंह डाल के अली बैठे रहे। जलसा दरवाजा सैयदा पे गिरा, पहलू टूटा, सैयदा आवाज देती रही, अम्मा फिजा दौड़ो मेरे बच्चा, अजरुकुम अला ज़हरा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन के। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ो अरबईन का ज़माना, बस एक दो लम्हा में मसाइब के और बयान कर कर अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूँ। फिर मैं क़िबला ज़क़मुर रिज़वी साहब का हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने क़ुम में बयान किया कि जनाब सकीना की, जनाब सकीना, जनाब सैयदा की एक वसीयत थी, जनाब सैयदा की एक वसीयत थी, जहाँ बहुत सारी वसीयत थी। अली गस्सिलनी बिल्लैल, अली तकफिन्नी बिल्लैल, अली हन्नितनी बिल्लैल, अली तदफिन्नी बिल्लैल, अली रात में दफन करना, अली रात में कफन पिनाना, अली रात में हुनूत करना। नहीं, वो फरमाते हैं कि जनाब सैयदा की एक वसीयत ये भी थी, अली मुझे मेरे कुर्ते में दफन कर देना, अली मुझे मेरे कुर्ते में गुस्ल देना, अली सैयदा का कुर्ता ना जुदा करना, अली सैयदा का कुर्ता ना जुदा करना। किबला फरमाते हैं सैयदा तो वसीयत करके चली गई, शहादत सैयदा के बाद इस वसीयत से पर्दा नहीं उठा। सैयदा ने क्यों कहा था मुझे मेरे कुर्ते में गुस्ल देना? अल्लाह अल्लाह, 40 हिजरी में मौला अली की शहादत हो गई, वसीयत से पर्दा नहीं उठा। सैयदा ने क्यों कहा था मुझे मेरे कुर्ते में गुस्ल देना? 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत हो गई, वसीयत से पर्दा नहीं उठा। 61 हिजरी में हुसैन की शहादत हो गई, वसीयत से पर्दा नहीं उठा। इस वसीयत से पर्दा उठा जिंदाने शाम में, जब सकीना शहीद हुई। अब जो गस्साला ने कुर्ता निकालना चाहा, तड़प के पूछा शहजादी बच्ची को मरज क्या था? का कोई मरज नहीं था, अलबत्ता 4 बरस के सिन में इतने ताजियाने खाए, इतने तमाचे खाए, मेरी सकीना का कुर्ता मेरी बच्ची की जिल्द से चस्पा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारअल्लाह हमारी इस क़लील इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। बारअल्लाह बिहक़ चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम दुआ गो हैं कि हम सब को इस मुख्तसर से ज़िंदगी में ज़ियारत करबला नसीब फरमा। बारअल्लाह जो भी ज़ायरीन करबला की ज़ियारत को पूरी दुनिया से गए हुए हैं, उन सब ज़ायरीन की जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा।
بارلا ہم دعا گو ہیں اتباعت عالیہ کی حفاظت فرما، بارلا ہم دعا گو ہیں ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز سے فرش عزا پر بیٹھ کر کربلا سننے اور کربلا کے دروس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بارلا ہم دعا گو ہیں جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، قبر کے مراحل کو ان کے لیے آسان فرما۔ بارلا جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جوار سرکار ابا عبداللہ الحسین میں جگہ مرحمت فرما۔ خدایا ہم دعا گو ہیں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما۔ خدایا اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو سب کی قبروں کو منور فرما۔ خدایا ہماری سب سے قیمتی دعا یہی ہے، ہمیں ایک مجلس ایسی نصیب فرما دے کہ جہاں ہم سامعین رہیں اور خطیب ہمارے وقت کا امام رہے۔ خدایا یہ تب ممکن ہے ہماری دعا جب ہمارا مولا ظہور فرما جائے۔ خدایا سب سے قیمتی دعا ہم تیری بارگاہ میں یہی کر رہے ہیں، اہل بیت کے حق کے وسیلے سے ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مؤمنین و مؤمنات بالخصوص مرحومہ واجدہ بی بی بنت عبدالقیوم مرحوم کی رکوع سال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔